السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، اللہ نے کرم کیا، تیسرے عشرے میں ہم پہنچ گئے۔ کتنے ایسے دوست تھے جو پہلے عشرے میں ڈراپ ہو گئے، کاتب تقدیر نے ان کی موقع ہی نہ دیا۔ ہمارے دوستوں میں، واقف کاروں میں، رشتہ داروں میں ایسے لوگ موجود ہوں گے، پہلے عشرے کی تراویح، افطاری، سحری ہمارے ساتھ کی، دوسرے عشرے میں داخل نہ ہو سکے۔ پھر کتنے ایسے دوست تھے جو دوسرے عشرے میں داخل ہوئے، تیسرے عشرے تک نہ پہنچ سکے، اور دوسرے عشرے کے اختتام پہ ہی قبرستان میں چلے گئے، ان کا جنازہ پڑا، ختم ہو گئے۔ اللہ نے ہمارے پر کرم کیا کہ تیسرے عشرے کے اندر داخل کر دیا۔ انسان کی زندگی بڑی بے اعتبار سی ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، بلکہ 3 شعر ہیں، اس میں انسانی زندگی کی بے بسی، بے وقتی، بے حیثیتی کو بڑی خوبصورت انداز سے واضح کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوش نوا۔ انسان کی زندگی ایک خوبصورت نغمے گانے والے پرندے جیسی ہے۔ پنچھی ہوتے ہیں نا، بلبل، کوئل، فاختہ، نغمے گاتے ہیں۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوش نوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ آپ دیکھتے ہیں باغوں میں یا شاخوں پہ پرندے کتنی دیر بیٹھتے ہیں، منٹوں کے اعتبار سے بھی نہیں بیٹھتے۔ میں نے ایک پرندے کو غور سے دیکھا کہ کتنی دیر بیٹھتا ہے، تو ایک شاخ پر ایک پرندہ 1 منٹ بھی نہیں بیٹھتا۔ اور جب وہ نغمے الاپتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید پورا چمن، پھول، کلیاں، مالی سارے میرے ان ترانوں کے بعد اور نغموں کے بعد مغموم ہو جائیں گا۔ جب اڑ جاتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، نہ مالی کو، نہ پھولوں کو، نہ شاخوں کو، نہ پتوں کو۔ اور وہ نغمہ الاپنے والے پرندے اپنے تصور میں سوچتے ہیں کہ جب ہم اڑ جائیں گے تو چمن ویران ہو جائے گا، ہماری آوازوں کو ترسے گا، ہمارے نغموں کو ترسے گا، اور پھر وہ چلے جاتے ہیں تو کسی کو پتہ کوئی نہیں تو کون چلے گا۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوش نوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ آہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا گئے، زندگی کی شاخ سے پھوٹے کھلے مرجھا گئے۔ باغ کے اندر شاخوں پہ پھول کھلتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ رہیں گے، خزاں نہ آشنا ہے، نہ پتیوں کو کچھ ہوگا، نہ پھولوں کو کچھ ہوگا، نہ بندش کو کچھ ہوگا۔ 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد شاخیں، ہوائیں ان کے ساتھ کھیل کرتی ہیں، پنکھڑیاں اکھڑ جاتی ہیں، پھول گر جاتے ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس شاخ پر یہ پھول موجود تھا۔ ہماری مثال بھی وہی اقبال کہتا ہے کہ جس طرح پھول شاخوں پہ کھلتے ہیں اور پھر مرجھا جاتے ہیں۔ آہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا گئے، زندگی کی شاخ سے پھوٹے کھلے مرجھا گئے۔ سلسلہ ہستی کا ہے ایک بحر ناپیدا کنار، اور اس دریائے بے پایاں کی موجیں ہیں ہزار۔ کہنے کہ ہمارا مثال وہی ہے جو ایک بہت بڑے سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں، اور ہر لہر یہ سمجھتی ہے میں ہمیشہ لہر رہوں گی، مد میں رہوں گی، جزر نہیں آئے گا، ابھار میں رہوں گی، گراوٹ نہیں آئے گی۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے ابھرتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، اتنی اونچی جاتی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں ہوتا لہر کہاں گئی۔ ہم بھی زندگی کے سمندر میں ابھرتی ہوئی لہریں ہیں، اٹھے، چھا گئے، اور پھر اس کے بعد جب ڈوب جاتے ہیں تو کسی کو پتہ کوئی نہیں تو لہر کہاں گئی۔ بتاتا باغبان رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ قبرستان میں جا کے پوچھنا پڑتا ہے گورکن سے، یہاں ایک ہمارے دوست کی قبر ہوا کرتی تھی، پتہ نہیں ہوتا۔ اے ہوس خون رو کہ ہے یہ زندگی بے اعتبار، یہ شرارے کا تبسم، یہ خسے آتش سوار۔ اقبال کہتا ہے کیا دنیا کی ہوس میں ڈوبے ہوئے انسان اپنے اوپر رو، ہر وقت یہ کرنا، یہ کرنا، آج یہ، کل یہ، اگلے ہفتے یہ، اگلے مہینے یہ۔ نیکیوں کے نہ کرنے میں اور گناہوں کے ہونے میں ایک بڑا سبب لمبی امیدیں ہوتی ہیں۔ اگلے مہینے یہ پروگرام ہے، اگلے سال یہ پروگرام ہے، اگلے ہفتے یہ پروگرام ہے۔ یہ جب امیدیں دل کی زمین پہ اگ آتی ہیں تو فصل کمزور پڑ جاتی ہے۔ اے ہوس خون رو، یعنی مزید لینے کی خواہش، آنسو خون کے رو۔ اے ہوس خون رو کہ ہے یہ زندگی بے اعتبار، اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ یہ شرارے کا تبسم، یہ خسے آتش سوار۔ جیسے ویلڈنگ کے کرتے ہوئے کو ویلڈنگ کرنے والا ویلڈنگ کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چنگاری نکلتی ہے، اس کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ یا جیسے خشک پتوں کو آگ لگتی ہے، ان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کمان جب کٹ جاتا ہے تو لوگ وہاں آگ لگاتے ہیں،
آگ کماند کے چھوٹے چھوٹے بے وقت پتوں کو لگتے اور پتہ کو نہیں چلتا، آدمی پکڑتا ہے گرمی کو نہیں، ادھر لگی راکھ، تو کہنے کہ ہماری مثال بھی وہی ہے جو شرارہ چمکتا ہے، اور ہماری مثال بھی وہی ہے جو خشک پتوں کو آگ لگتی ہے۔ تو کتنے ایسے پنچھی تھے جو پہلے عشرے میں چہکے، اور کتنی ایسی لہریں تھیں جو پہلے عشرے میں اٹھیں، اور کتنے ایسے پھول تھے جو پہلے عشرے میں کھلے، اور کتنے ایسے شرارے تھے جو پہلے عشرے میں چمکے دوسرے عشرے کے آنے تک ختم، اور کتنے تھے جو دوسرے عشرے میں چمکے، اب وہ چراغ بجھ گئے، پھول گر گئے، لہریں ڈوب گئیں، پتے گر گئے، پنچھی اڑ گئے۔ اللہ نے کرم کیا کہ مجھے اور آپ کو رمضان کی سوغاتوں سے، برکاتوں سے سمیٹنے کے لیے تیسرا عشرہ بھی دے دیا، تیسرا عشرہ بھی درمیان تک آ پہنچا۔ کہتے ہیں قبر والوں کو اگر یہ کہا جائے کہ کوئی خواہش کرو تو ایک ہی خواہش کریں گے، رمضان کا ایک دن مل جائے۔ قبر والوں کو اگر کہا جائے کہ کوئی تمنا کرو تو ان کی تمنا ایک ہی ہوگی، اس پہ اجماع ہوگا کہ کاش رمضان کا ایک دن مل جائے، اور ہمیں مل گیا۔ اب تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو گئے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی، پھر دہرانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان کا اصل ہدف کثرت حسنات سے زیادہ ترک سیئات کا شوق پیدا کرنا ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا، اس گولی کا اصل مقصد یہ ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی کر دے گی، لیکن اس گولی کے لینے کا اصل مقصد یہ ہے، ماہ رمضان جس کی آمد کا انتظار کرتے تھے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، رجب کی پہلی رات کا چاند دیکھتے دعا مانگتے اللہ 2 مہینے کے بعد ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق دے، اور پھر یہ فرماتے اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا، اگر پتہ چل جاتا کہ ماہ رمضان ان کے لیے کتنی خیریں، برکتیں، رحمتیں، عافیتیں، بھلائیاں لاتا ہے، تمنا کرتے کاش سال رمضان ہی رہتا۔ تو ماہ رمضان کا اصل ہدف مسلمانوں کے اندر ترک سیئات کا شوق پیدا کرنا ہے، گناہ چھوڑیں، کثرت حسنات سے زیادہ ترک سیئات کا شوق پیدا کرنا، نیکیوں سے زیادہ یہ شوق اندر آ جائے کہ میں گناہ چھوڑوں۔ ماہ رمضان کی سب سے بڑی عبادت، ویسے تو 4 عبادتیں ماہ رمضان میں، لیکن فرض ایک ہی ہے، لیلۃ القدر کی تلاش فرض نہیں ہے، آخری عشرے کا اعتکاف فرض نہیں ہے، رات کی تراویح فرض نہیں ہے، یہ تینوں عبادت ماہ رمضان میں جنم لیتی ہیں، لیکن روزہ کتب کے لفظ قائل، کتب علیکم الصیام، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں نے نقل کی تھی کہ حضرت علی فرماتے ہیں صبح سے شام تک حلال چیزوں سے رکنا یہ صوم ہے، وہ جو 3 پابندیاں، صبح سے شام تک ان 3 حلال سے رکنا، بیوی حلال ہے، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، تو صبح سے شام تک 3 حلال چیزوں سے رکنا یہ صوم ہے، اور بلوغت سے لے کر وفات تک حرام سے بچنا یہ صیام ہے۔ ہمیں صوم کا بھی کہا گیا، صیام کا بھی کہا گیا۔ صوم نہیں رکھیں گے تو فقہی اعتبار سے روزہ نہیں ہوگا، اگر آدمی صبح سے شام روزہ رکھتے پانی پی لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے تو صوم نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں جو روزے کے لفظ صوم بھی آتا ہے نا، انی نذرت للرحمن صوما، اور صیام بھی آتا ہے، کتب علیکم الصیام۔ فرق کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے بقول سیدنا علی یہ فرماتے ہیں صبح سے شام تک 3 حلال چیزوں سے بچنا، حلال جو درجہ ضروریات میں، فضولیات میں نہیں، تعیشات میں نہیں، استعاشات میں نہیں، کھانا پانی اور جنسی جذبے کی تسکین یہ ضروریات میں ہے، 3 حلال چیزوں سے رکنا یہ صوم ہے، اور بلوغت سے وفات تک حرام کاموں سے رکنا یہ صیام ہے۔ صوم رکھیں صیام نہ رکھیں تو بجوز بھوکا رہنے کے، پیاسے رہنے کے کچھ نہ ملا، اور صیام رکھیں صوم نہ رکھیں تو فقہی اعتبار سے روزہ نہیں ہوا۔ ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا لیکن کھانا کھا لیتا ہے تو فقہی اعتبار سے روزہ نہیں ہے، اور ایک آدمی کھانا کھا لیتا ہے، کھانا نہیں کھاتا لیکن جھوٹ بولتا ہے تو روحانی اعتبار سے روزہ نہیں ہے۔ تو ہمارے پر دونوں روزے ہیں۔ اب کھانا کو چھوڑنا اس لیے کہا گیا تاکہ ضروریات کو چھوڑا تو فضولیات کو چھوڑو۔ غیبت فضولیات ضروریات میں نہیں ہے، بد نظری ضروریات میں نہیں ہے، گانے ڈرامے ضروریات میں نہیں ہے، گالی نکالنا ضروریات میں نہیں ہے، تعیشات ضروریات میں نہیں ہے۔ تو ایک طرف اللہ کے نام پر اس درجے کی قربانی کے ضروریات چھوڑ دی، اور ایک طرف اللہ کے نام پہ اس درجے کی بے پرواہی کی فضولیات نہیں چھوڑی۔ ہمیں صوم کا بھی حکم ہے، صیام کا بھی حکم ہے، ضروریات حلال چھوڑو اور فضولیات حرام چھوڑو۔ اب دیکھو کتنا آسان ہے،
حرام فضولیات کو چھوڑنے ہیں، تو اسی کے کہنے پہ ضروریات حلال چھوڑ دی، اور اسی کے کہنے پہ فضولیات کتب علیکم الصیام۔ تو ماہ رمضان میں ہمیں یہ شوق ہوتا ہے اللہ کے شکر اتنے ختم ہو گئے، اتنے صلاۃ و تسبیح ہو گئی، اتنی تراویحیں ہو گئی، اتنے افطاریاں ہو گئی، ساری یہ بھی یاد رکھنی ہے، لیکن کیا کوئی گناہ بھی چھوڑا؟ اصل ماہ رمضان کا جو حسن ہے، جو طر امتیاز ہے، جو ماتھے کا جھومر ہے، وہ کثرت حسنات کا ذوق نہیں ہے، ترک سیئات کا ذوق ہے، کہ اپنے وجود پہ آئے ہوئے گناہوں کو چھوڑنا۔ روزے کس کو کہتے ہیں؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اسی آیت نمبر 183 سورہ بقرہ جہاں سیام کا کہا گیا، اس کا لاسٹ ون لفظ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیز آ جائے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کرو، یہ پرہیز کیا ہے؟ یہ آخر پہ کہتے ہیں پرہیز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تلی ہوئی چیزیں۔ پرہیز کیا ہے؟ کولڈ ڈرنکس۔ پرہیز کیا ہے؟ بازاری چیزیں۔ اب وہ اگر کہا جائے کہ پرہیز اور علاج میں ایک میں کر سکتا ہوں، تو وہ کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ روزے کا ہدف لاسٹ ون پہ کہا گیا، اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیز کرو۔ تو پرہیز تلاوت سے تو نہیں ہوتا، پرہیز نماز سے تو نہیں ہوتا، پرہیز ذکر سے تو نہیں ہوتا، پرہیز سچ سے تو نہیں ہوتا، پرہیز نکاح سے تو نہیں ہوتا، پرہیز سخاوت سے تو نہیں ہوتا۔ تو یہ مہینہ پرہیز کا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مہینہ غذا کا بن گیا ہے، ہماری غذا کا کسی کو کوئی اثر نہیں، پرہیز ضروری ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی پوچھ جائے کہ کتنے تاجر ہیں جنہوں نے رمضان میں یہ طے کر لیا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں کریں گے، ناجائز منافع نہیں لیں گے، قسمیں نہیں اٹھائیں گے؟ کتنے جوان ہیں جنہوں نے رمضان میں یہ طے کیا ہم ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے نہیں دیکھیں گے، معاشقہ نہیں کریں گے، فلمیں نہیں دیکھیں گے؟ کتنے ایسے حکمران ہیں جو کہتے ہیں ہم ظلم نہیں کریں گے، رشوت نہیں لیں گے؟ کتنے ایسے کاشتکار ہیں جو جنہوں نے طے کیا ہو 23 روزے میں کہ ہم بیٹیوں کا حصہ دیں گے، ناجائز قبضے نہیں کریں گے، جھوٹی گواہیاں نہیں دیں گے؟ تو آپ حیران ہوں گے کتنے ایسے لوگ ہیں روزہ دار جن سے پوچھ جائے کہ تم نے غیبت، چغلی، حسد، بغض، عناد، تکبر، جھوٹ چھوڑا، رزق حرام چھوڑا؟ تو اس حوالے سے ایک مائنس جواب آتا ہے۔ اور کتنے روزے رکھے؟ جواب آتا ہے اللہ کا شکر۔ کتنے قرآن مکمل کیے؟ جواب آتا ہے۔ کتنے نمازیں پڑھی؟ یہ حسنات میں مکمل ہیں، سیئات میں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر روزے رکھنے کے بعد سیئات کو نہیں چھوڑا تو اللہ کہتا ہے بھوکا پیاس رہنے کے علاوہ کیا ملا؟ تو یہ مہینہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ اصل کے اعتبار سے، ہدف کے اعتبار سے، مقصد کے اعتبار سے ترک سیئات کا مہینہ زیادہ غالب ہے، کثرت حسنات کا مہینہ کم ہے۔ نیکیاں اتنے 10 تراویح پڑھ لو، اتنا گناہ نہیں ہوگا۔ شب بیداری نہ کرو، گناہ نہیں ہوگا۔ صلاۃ و تسبیح نہ پڑھو، گناہ نہیں ہوگا۔ کر لو، ثواب ہوگا۔ لیکن نہ کرنے والوں کو گناہ۔ ایک آدمی تاک راتوں میں پوری رات جاگا، ثواب مل جائے گا۔ ایک آدمی فرض پڑھ کے تراویح پڑھ کے سو گیا تو اس کے نام مال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن جن کاموں سے گناہ ہوتا ہے، یہ مہینہ اس طرف ذوق پھیرنے کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں عجم میں یہ ذوق کم ہے، پہلی صدی میں ذوق زیادہ تھا۔ اور غیر جو متاثر ہوتا ہے اسلام سے، وہ کثرت حسنات سے نہیں ہوتا، ترک سیئات سے ہوتا ہے۔ میرے باغیچے میں ایک مالی گوڑی کرتا ہے، عیسائی ہے، وہ گوڑی کر کے چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا راجو گوڑی کر گئے تھے کہ جس سر کر گیا تھا؟ میں نے کہا کیسا؟ کہ سر آپ دیکھ لینا۔ تو میں نے آگے دیکھا تو میری توقع سے زیادہ کیا ہوتا۔ میں نے کہا اچھا کیا کہ سر میں عیسائی ہوں، مسلمان نہیں ہوں۔ اب اس فکرے میں کتنا ایک چابک مار گیا وہ کہ سر میں عیسائی ہوں، مسلمان نہیں ہوں۔ مسلمانوں کے اجتماعی نوحہ پڑھ دیا اس نے کہ ہم رزق حلال کھاتے ہیں، مالک ہو یا نہ ہو، ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، تو ہمارے مالک ہوتے ہوئے کام نہیں۔ تو غیر جب اسلام کی طرف آتا ہے تو وہ مسلمانوں کی کثرت حسنات سے نہیں آتا، ترک سیئات سے آتا ہے۔ ہم جب یورپ کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم کینیڈا کی تعریف کر رہے ہیں، UK کی تعریف کر رہے ہیں، امریکہ کی تعریف کر رہے ہیں، اسپین کی، تو ہم ان کی نیکیوں کی تعریف نہیں کرتے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، قسم نہیں اٹھاتے، گندگی نہیں پھیلاتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو ہم جب ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو ان کی ترک سیئات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک کو چھوڑ کر وہاں اجنبی بن کے رہتے ہیں اور زندگی گزار دیتے ہیں، تو اس لیے گزارتے ہیں کہ ان کے ہاں گناہ کم ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ 30 روزوں کے بعد
اگر انالیسز کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، تو کیا مزاج میں نرمی آئی؟ کیا ہاتھ میں سخاوت آئی؟ کیا جھوٹی قسم کا بات توڑی؟ کیا بات بات پہ گالی دینے کی روش چھوڑی؟ 30 روزوں نے وجود پہ کوئی دستک دی؟ ہر آدمی اپنی کمی کوتاہیوں کا ایکس رے اسپیشلسٹ ہوتا ہے، یہ نہیں کوئی دوسرا بتانا پڑتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، لیکن کیا کمی آئی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے میں بنیادی زور اور وزن اور فوکس اور توجہ اس بات پہ کی جائے کہ آنکھوں کی برائیاں، کان کی برائیاں، زبان کی برائیاں، دماغ کی برائیاں، معاملات کی برائیاں، معاشرت کی برائیاں، معیشت کی برائیاں، عبادت کی برائیاں، اخلاقیات کی برائیاں، لین دین کی برائیاں، گھریلو زندگی کی برائیاں، خارج کی برائیاں، سورس آف انکم کی برائیاں، گیو اینڈ ٹیک کی برائیاں، رویوں کی برائیاں، احساسات کی برائیاں، اگر 25-30 ہی چھوڑ دی جائیں تو برائیوں کا ڈنگ دوسروں کو لگتا ہے، نیکیوں کی خوشبو آدمی کو آتی ہے۔ میری تہجد کی خوشبو مجھے آئے گی، میری تلاوت کی سمیل میں لوں گا، میرے ذکر کی لذت مجھے نصیب ہوگی، لیکن برائی سے اسلام اس لیے منع کرتا ہے کہ برائی کا کانٹا دوسرے کو لگتا ہے، دوسرے کو کانٹا لگانے سے بچاؤ۔ اذیتوں کے تمام نشتر میری روح میں اتار کر وہ بڑی مروت سے پوچھتا ہے تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ تو اذیت پسند عابد۔ اچھا، جب ماہ رمضان میں گناہ چھوڑنے کی روش نہیں ہوتی تو نیکیاں باعث تکبر بن جاتی ہیں۔ یہ یقین رکھیں کہ جب گناہ چھوڑنے کا دھیان غالب نہیں ہوتا تو نیکیاں کسی درجے میں باعث تکبر بن جاتی ہیں۔ میں نے تو یہ کیا، تم نے یہ بھی نہیں کیا، میں نے تو یہ کیا، تم نے، اچھا میں نے تو یہ بھی نہیں چھوڑا، تم نے چھوڑ دیا۔ کسی کو عقل و نقل کے میزان پہ نہ پرکھیں۔ 25 روزے 24 روزے مور اور لیس گزر گئے، اب ان 24 روزوں کی سحریاں، افطاریاں، ذکر، تسبیح، تلاوت، قیام اللیل، صلاۃ و تسبیح، ان سب کا موازنہ کر کے اپنے آپ سے پوچھیں کوئی ایک برائی چھوڑی؟ اور برائیوں کا تو مجموعہ ہے، ہم لوگ ویسے تھے مجموعی، جس شعبے میں ہیں، جس گھر میں ہیں، تو ایک بھی برائی چھوٹی؟ اور اگر نہیں چھوٹی تو پھر ماتم ہے، صوم ہے، سیام نہیں۔ اور ہمارے لیے کتب علیکم الصیام ہے کہ بلوغت سے وفات تک گناہوں سے بچو، حلال چیز سے جس طرح بچتے۔ ایک آپ کا شیخ ہے، مرشد ہے، پیر ہے کہ میں زمزم لے آؤں، سلمان فارسی کے باغ کا مبروم لے آؤ، عجوہ لے آؤں، کھا لو۔ آپ کہیں گے سلمان فارسی کے باغ کا عجوہ مبروم سر آنکھوں پر، زمزم علی عینی و راسی، لیکن مجبوری ہے کہ میں روزے میں ہوں۔ اپنے شیخ کے کہنے پہ آمنہ رض مدینہ منورہ کی کھجور اور مکہ کا زمزم نہیں لیتے، چونکہ روزہ ہے، اور آسمان کا خالق کہتا ہے کہ اسی روزے میں یہ نہ بولو، یہ نہ دیکھو، یہ نہ سنو، یہ نہ سوچو، تو پھر کسی مرد نے اپنی بیٹی اور بیوی کو حجاب کروایا 25 دن کے اندر۔ خواتین کے اندر بے حجابی کی، بے پردگی کی روش عام ہے۔ کسی نے کسی کے قرض لوٹائے، چیک آن کروائے، جھوٹی گواہیوں سے روکے۔ میں نے خود آپ کو اپنا ذاتی واقعہ بتایا تھا، 8ویں رمضان میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں قسم دیتا ہوں کہ پروفیسر صاحب، مجھے نہیں پتہ یہ پروفیسر ہیں، یہ 8ویں رمضان میں ایک حاجی کا حلف تھا میرے سامنے آدھے فٹ کے فاصلے بیٹھ کر، اور مجھے 25 سال سے جانتے ہیں، اور یہ مذہبی اجتماعات کا قید ہوتا ہے، دینی اجتماعات میں جاتا ہے، ماں باپ دیندار ہیں، یہ میرے سامنے آدھے فٹ کے فاصلے پہ مجھے اپنے وجود کے بے شک ہو کہ میں نہیں ہوں، یہ سارا افسانہ ہو رہا ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، سراب نظر ہے، مجھے کہہ رہا ہے، اور مجھے وہی ملا ہے، اور ملنے سے پہلے کہنے لگا پروفیسر صاحب کیا حال ہے، اور پروفیسر صاحب کہہ کر کلمہ پڑھ کے کہنے لگا مجھے نہیں پتہ یہ پروفیسر ہے۔ یہ تو وہ نوجوان ہے جس کے والدین کو میں جانتا ہوں، جس کی گروتھ کو میں جانتا ہوں، جس کے نشو و نما میرے سامنے ہوئی، اور سارے احوال، اس کا یہ رویت واقعی۔ اور میرے وکیل نے پوچھا روزہ ہے، کہنے کہ الحمدللہ 8واں روزہ ہے، اور میں نے اعتکاف مسجد نبی میں کروں شاید۔ یہ بھی ساری باتیں اسی وقت کر رہے جب کلمہ طیبہ کے خلاف بات کر رہے۔ اب کیا کہیے، اس کا اعتکاف، اس کے روزے، اس کا، یعنی وہ ساری نیکیاں دریا برد ہو جاتی ہیں جب گنہگار نیکی کرتا ہے۔ اس لیے یہ ایک مہینہ شاور لینے کا ہے۔ اب دیکھتے ہیں غسل آدمی کرتا ہے، 8-10 گھنٹے کام کر کے آتا ہے،
پسینہ تھکن ہوتی ہے تو وہ 10 منٹ غسل لیتا ہے تو ریفریش ہو جاتا ہے، ریچارج ہو جاتا ہے، انرجیٹک ہو جاتا ہے، زندگی دوبارہ آ جاتی ہے۔ 10 منٹ 12 گھنٹے کی مشقت کو دھو ڈالتی ہے اور آدمی تازہ دم ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارا آنگ 11 مہینے برائیاں کرتا ہے، 12ویں مہینے شاور برستا ہے رمضان کا، گناہ دھلتے ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی غسل کر لے تو کتنی تھکن اتر جاتی ہے۔ غالباً امام شافعی کا قول ہے کہ نہانا اتنا مفید ہے انسانی صحت کے لیے کہ پتہ نہیں مردہ زندہ کیوں نہیں ہوتا، کہ مردے کو جب غسل کروا دیا گیا تو مردے کو اصولاً زندہ ہو جانا چاہیے تھا، اتنی اس کی میڈیکیشن کر دی گئی۔ جعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی حیات تو پانی میں ہے، تو وہ غسل کو انسانی وجود کے لیے اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ مردے کو بھی اصولاً زندہ ہو جانا چاہیے۔ تو جب جسمانی غسل سے وجود میں یہ تراوٹ اور راحت اور سکون آتا ہے تو روحانی غسل ہے گناہوں کو چھوڑنے کا نام۔ تو ہم اس معاملے میں نہیں آ رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری عبادات کے اثرات اور تجلیات اور انوارات اور خوبیاں غیر کے لیے باعث کشش نہیں بن رہی۔ میری سحری افطاری میرے گھر کے اندر ہے، غیر کو کیا پتہ؟ میری شب بیداری مسجد کے کونے میں ہے، غیر کو کیا پتہ؟ میری تراویح اور قیام اللیل گھر کے اندر مسجد غیر، تو غیر کے ہاں تو میرے معاملات جائیں گے، اخلاقیات جائیں گے، معاشرت جائیں گے، گیو اینڈ ٹیک جائے گا، لین دین جائے گا، رویے جائیں گے، تو اس میں تو ذرا بھی تطہیر نہیں آئی۔ تو اتنی طویل مجاہدے کے بعد، بچوں کو بٹھا دو، اتنے طویل مجاہدے کے بعد اگر جزوی چینج نہیں آئی، کسی ایک لڑے ہوئے سے صلح کی ہو 25 روزوں کی برکت سے، میں اپنے بارے میں سوچوں، ہمارے گھروں میں رشتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، خالہ ہے، پھپھو ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بھابھی ہے، دیور ہے، دوست ہے، سسر ہے، ایک لائن لگی ہوئی ہے جن سے قطع تعلقی ہے۔ 25 دن کی روزے کی گرمی نے اتنا مولڈ کر دیا ہو کہ میں نے جا کے صلح میں پہ کر لیا، آغاز کر لیا۔ جس طرح لوہا گرم کرتے ہیں نا، تو روزے گرم کرتے ہیں انسانی ٹیڑھے پن کو۔ ایک رشتہ دار سے صلح کی ہو اتنے طویل عرصے میں، ایک کو جا کے اس کے پیسے دے آئے ہوں کہ یار میری غلطی ہوگی، تو اگر روزے آنکھ تک نہیں پہنچے، زبان تک نہیں پہنچے، معاملات تک نہیں پہنچے، رویوں تک نہیں پہنچے، احساسات تک نہیں پہنچے، اخلاقیات تک نہیں پہنچے، لین دین تک نہیں پہنچے، تو پھر روزے پل صراط تک کیسے پہنچیں گے؟ میزان تک کیسے پہنچیں گے؟ حشر تک کیسے پہنچیں گے؟ اور میزان کے دائیں طرف جا کر جھکاؤ کیسے کریں گے؟ روزے کا وزن تو یہاں پتہ چل گیا۔ تو میں نے کچھ گناہوں کی طرف اشارہ کیا تھا اور کچھ نیکیوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اخلاقی یہ کریں یہ کریں۔ آج 1-2 گناہوں کو چھوڑنے کی بات کرتا ہوں کہ اللہ کرے میں بھی چھوڑ بیٹھوں، آپ بھی چھوڑ سکیں، کیونکہ اگر رمضان میں نہ چھوڑ سکے تو باقی سارا سال اجاڑ ہی اجاڑ ہے۔ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، ایسے میں جو کھیت نہ سینچے وہ کیسا دہقان۔ رمضان موسم خریف کی ان ہواؤں کو کہتے ہیں جن کے چلنے کے بعد اجاڑ درختوں کے اندر کونپلیں نکل آتی ہیں، اس سے رمضان نکلے۔ تو یہ موسم خریف کی ہوا چل رہی ہے، اس میں ایمان پہ کونپلیں نکلنی چاہیے، سڑیوں کو گرنا چاہیے، جڑی بوٹیوں کو تلف ہونا چاہیے، پھلوں کو کھلنا چاہیے، غنچوں کو گلاب بننا چاہیے، شگوفے کو کھلنا چاہیے، کیونکہ رمضان کی ہوائیں چلتے ہوئے 25 دن گزر گئے۔ اور اگر اخلاقیات کی شاخ، معاملات کی شاخ، معاشرت کی شاخ، رویوں کی شاخ، میل جول کی شاخ ویسے کی ویسے اجاڑ پڑی ہے، تو رمضان جس شاخوں میں ہریالی کا باعث نہیں بنا، باقی سارا سال کی ہوائیں کیا کریں گی؟ وہ تو ویسے پتوں کو گرانے کے لیے آتی ہیں۔ ایک گناہ ایسا ہے جس گناہ کے بعد کوئی نیکی مسلمان کی قبول نہیں ہوتی، کوئی نیکی بھی نہیں، اس سے ضرور بچیں۔ ایک گناہ ایسا ہے شریعت اسلامی میں، ایک گناہ بقول قرآن کے ایسا ہے، جس طرح خدا نہ خواستہ کسی آدمی کی روح نکل جائے تو اب آدمی کہے چلو روح تو نکل گیا، ممکن ہے کان سنتے ہوں، ممکن ہے انگلی ہلتی ہو، ممکن ہے دل دھڑکتا ہو، ممکن ہے بینائی سلامت ہو، کہ جب روح نکل گئی تو جسم کے سارے اعضاء بے وقت ہو گئے، کارکردگی ختم ہو گئی۔ اس طرح اگر ایک چیز آ جائے وہ ہے شرک، اگر شرک آ جائے تو آدمی کی کوئی نیکی آسمان کی طرف جاتی نہیں۔ میں نے اسی مالی سے پوچھا، کل کی بات ہے، میری گوڈی کر رہا تھا، کرسچن تھا، میں نے کہا آپ کے ہاں طلاق ہے؟ کہنے کہ نہیں۔ میں نے کہا آپ کے ہاں کن رشتوں سے شادی جائز نہیں ہے؟ کہنے کہ طے اور چچا کی بیٹیاں، وہ ہم ان کو جسٹ لائک سگی بہنیں کہتے ہیں۔
ہماری جو نگاہ بہن پہ پڑتی ہے، بیٹی پہ پڑتی ہے، ماں پہ پڑتی ہے، وہی تقدس ماب، عفت ماب، پاکیزہ اور دھلی ہوئی نگاہ چچا زاد بہن پہ پڑتی ہے، خالہ زاد بہن پہ پڑتی ہے۔ ہماری نگاہ میں میلا پن کبھی آتا ہی نہیں، چچا زاد بہن کے ساتھ، تایا زاد بہن کے ساتھ ہمارا کبھی نہیں آتا۔ میں نے کہا آپ کے ہاں طلاق، کہنے کہ طلاق بالکل نہیں۔ میں نے کہا کسی موقع پہ، اب اس کا فکر سونے مالی ہے، کہنے کہ جب بیوی شوہر کی توحید میں شرک کرے تو مسیح علیہ السلام کہتے ہیں پھر طلاق ضرور دے دو۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں کہ اس نے اس فکرے میں کیا کہا۔ جب بیوی شوہر کی توحید میں شرک کرے تو پھر طلاق لازم ہوتی ہے۔ اب یہ بیوی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو گھر رکھا جائے، پھر طلاق دے دو، ورنہ کسی خامی پر طلاق کی اجازت نہیں ہے۔ میں سوچنے کہ اللہ جو کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا بی شور کو اس پہ جنت حرام ہے۔ قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کو میں نے معاف کرنا نہیں، حالانکہ میری رحمتیں عرب عجم میں خشک تر میں پھیلی ہیں، اس لیے کہ مشرک اللہ کی توحید میں نقب لگاتا ہے۔ مجھے وہ کہنے لگا، کرسچن تھا، نوجوان راجو نام تھا، کہ یہ اگر بیوی شوہر کی توحید میں شرک کرے اور شوہر ود نیکڈ آئی آنکھ سے دیکھ لے کہ وہ اس نے میری توحید میں شرک کیا تو پھر طلاق لازم ہے، ورنہ نبھاؤ۔ اللہ کہتا ہے شراب پیو، جھوٹ کرو، قتل کرو، چوری کرو، ڈکیتی مارو، بہت بڑے گناہ ہیں، سزا ہوگی، پنش ہوگی، لیکن میرا آپ کا تعلق جڑا رہے گا۔ لیکن جب یہ کام کر بیٹھو گے تو پھر تعلق ہے ہی نہیں۔ جتنی آسمان سے کتابیں اتری اگر ان کا نچوڑا جائے، اگر ایسا ممکن ہے کہ ان آسمانی کتابوں کو 313 یا 314 آسمانی کتابیں ہیں، ان کو نچوڑا جائے تو رس نکلے گا رد شرک۔ جتنے نبی ہے 2 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء رسول ہے، اگر ان کی عمر بھر کی تعلیمات کو نچوڑا جائے تو رس نکلے گا رد شرک۔ قرآن مجید میں آتا ہے سوئی کے نکے سے اونٹ گزرنا ممکن ہے، کہنے کہ نہیں، کہ مشرک کا جنت میں جانا اس طرح ناممکن ہے۔ ہمارے ہاں یہ کلمے ہوتے ہیں کہ کلمہ کو کبھی مشرک ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر شرک کرے تو مشرک ہو جائے گا۔ اب شرک ہے کیا؟ تو میں ایک فکرے میں شرک کی بات عرض کرتا ہوں، شرک ہے کیا؟ شرک کے بارے میں جگہ جگہ کی باتیں کی گئی، ایک فکرہ آپ سن لیں، اس فکرے کے اگر گہرائی اتر گئی تو اللہ کی توفیق، چونکہ نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، اگر اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو اس ایک فکرے کے بعد شرک سے بچ جائیں گے۔ وہ کیا ہے اس کو غور سے سن لیں، چونکہ اس مہینے میں اگر ہم شرک سے بچ گئے تو گویا ہم مہینے کی روح لے گئے۔ یہ وہ برائی ہے جس طرح ایک ریاضی میں ایک ہندسہ ہوتا ہے 0 0، ریاضی والے کہتے ہیں اس کا سانیہ اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ جس ہندسے کے ساتھ 0 ضرب کھا جو اس کو 0 کر دیتی ہے۔ ریاضی میں 0 کی تاثیر یہ ہے، 0 ضرب 100 کیا جواب آ گیا؟ 0 ضرب 1000، 0 ضرب کروڑ۔ شرک ضرب نماز، شرک ضرب روزہ، شرک ضرب حج، شرک ضرب جہاد، تو شرک جس عمل سے ضرب کھا گیا اس کو 0 کر دیتا ہے، جلا کے خاکستر کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے تئیں اپنے آپ کو بت پرستی کی طرح اپنے آپ کو مواحد سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ نہ کیا کریں، اپنی دانست میں مواحد ہیں، اللہ کے ہاں دعوے نہیں دلیل ہے۔ اب شرک ہے کیا؟ ایک فکرہ اگر آپ سمجھ لیں، اس موذی مرض سے بچنے کے امکانات توفیق باذن اللہ بچنے ممکن ہے۔ اللہ کی آزاد قدرت کو، پھر سنیں، اللہ کی آزاد قدرت کو اللہ کے پیدا کردہ اسباب کا پابند کر کے ماننا شرک ہے۔ پھر سنیں، اللہ کی آزاد قدرت کو اللہ کے پیدا کردہ اسباب کا پابند کر کے ماننا شرک ہے۔ اب اس کی وضاحت سن لیں۔ کائنات میں جو اللہ نے بنائی 6 دن میں آتا ہے، قرآن مجید میں 6 دن میں اللہ نے بنائی، اور حدیث میں آتا ہے پانی کے قطرے سے بنائی، اور قرآن کی آیت بھی گواہی دیتی ہے جعلنا من الماء کل شیء، ہم نے ہر چیز کو حیات پانی سے دی۔ 6 دن کے بننے کے بعد حدیث میں آتا ہے جعل السماوات علی اصبع والارضین علی اصبع والماء الغرض، جو پوری کائنات تھی اللہ کے علاوہ اس کو مخلوق کہتے ہیں، خالق ایک باقی سب مخلوق۔ یہ آسان سا عقیدہ ہے، توحید ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ علم کلام ہے، نہ دو جمع دو، سیدھے سیدھے ایک خالق باقی مخلوق۔ اللہ نے پوری کائنات کو بنانے کے بعد
انگلی پہ رکھا اور انگلی کو حرکت دی، تو جب انگلی پہ جو جیسے آپ ہتھیلی پہ رکھتے ہیں گلاس، ہتھیلی کو حرکت دیں تو گلاس حرکت میں آئے گا، پانی حرکت میں آئے گا، دودھ حرکت میں آئے گا۔ انگلی پہ رکھی کائنات اور انگلی کو دی حرکت اور پوری کائنات کو ہلایا، پہاڑ، سمندر، جنگل، دریا، دھچکا، جھٹکا، وائبریشن، ان کو جڑوں سے ہلا کے کہا میں بادشاہ، میں بادشاہوں کا بادشاہ، جو چاہوں گا کروں گا۔ تمہاری وقت اور حیثیت یہ ہے کہ ایک انگلی کے اشارے پہ تمہیں پوری کائنات کو میں نے ہلا کے جڑوں سے رکھ دیا۔ پھر قرآن مجید میں آتا ہے فقال لہا وللارض ائتیا طوعا او کرہا، یہ قرآن میں آتا ہے۔ تخلیق کائنات کے بعد اللہ نے پوری کائنات سے کہا جو میں کہوں گا وہ کرو گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ انگارہ کہے گا میں تو گرم کام ہی کروں گا، سانپ تو کہے گا میں زہر ہی دوں گا، پانی تو کہے گا میں پیاس سے بجھاؤں گا، یہ نہیں ہوگا۔ ذات کے اندر جو صفات ہیں وہ اڑ نہیں جانا، میں زہر کو کہوں شہد بنوں، گرمی کو کہوں سردی بنوں، دھوپ کو کہوں چھاؤں بنوں، بیماری کو کہوں صحت بنوں، زوال کو کہوں عروج بنوں، اسباب موت کو کہوں اسباب حیات بنوں، اسباب پستی کو کہوں اسباب عروج بنو، اسباب گمراہی کو کہوں اسباب ہدایت بنو، میں مالک ہوں۔ یہ بات رکھو کہ تم اپنی ذات میں جو صفات رکھتے ہو یہ صفات فرم نہیں ہے، اڑ نہیں جانا۔ فقال لہا وللارض ائتیا طوعا او کرہا، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ قالت اتینا طائعین، پوری کائنات نے کہا ہم وہی کریں گے جو تو چاہیں گے۔ اب اگلی بات سنیں اور اس سوال کا آپ نے جواب دینا ہے۔ پوری کائنات کو جو اللہ نے بنایا تو اپنی مجبوری کے لیے بنایا، بولیں جی؟ پوری ذرہ سے صحرا، چونٹی سے جبریل، قطرہ سے کلزم، کنکر سے پہاڑ، تحت الثری سے سدرۃ المنتہا، زمین سے آسمان، انبیاء، شہداء، صلحاء، جبریل، میکائیل، اسرافیل، کھرب مخلوقات جو ہیں، ان میں کوئی مخلوق اللہ کی مجبوری ہے؟ فرمائیں، ان میں کوئی مخلوق اللہ کے لیے ضروری ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو اللہ کیا کرتا؟ میں بیٹھا تھا حرم میں تو ایک صاحب واعظ فرما رہے تھے، کہنے لگا شرک کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ جیسے بادشاہ کو جب عیب بھرے دنیا کے بادشاہوں سے تشبیہ دیتے ہیں تو شرک چل پڑتا ہے۔ دیکھو جی، بادشاہ وزیر بناتا نہیں ہے، بادشاہ مشیر بناتا نہیں ہے، بادشاہ وزیروں کی بات پہ عمل کرتا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بادشاہوں میں تو ہزاروں خوب خامیاں ہیں، ہزاروں خامیاں۔ کس کو کس سے تشبیہ دی؟ پہلے تو یہ غور کرو، کیا تشبیہ کا کوئی جز بنتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی دنیا کے بادشاہ کو اللہ کی بادشاہ پہ تشبیہ دے کر بات بڑھاتا ہے اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔ جس کو پاخانہ آتا ہے، گندگی آتی ہے، اونگ آتے ہیں، نیند آتا ہے، سانس لیتا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، پریشانیاں ہیں، ندامتیں ہیں، جھوٹ ہے، عیب ہے، کروڑوں خامیوں کا مجموعہ، اس کو تشبیہ دی اس سے جو پاک ہی پاک ہے۔ جو مجبور محض ہے اس کو تشبیہ اس دی جو مختار کل ہے۔ جو مخلوق ہے اس کو تشبیہ اس سے دی جو خالق ہے۔ جو نیاز مند ہے اس کو تشبیہ اس سے دی جو بے نیاز ہے۔ جو سرتپا عیب ہے اس کو تشبیہ دی جو سرتپا صفات۔ تو جب تشبیہ دیتا ہے اگلی بات چلانے سے پہلے اسی وقت کافر ہو جاتا ہے، اس کو تجدید ایمان کرنی چاہیے۔ بادشاہ اپنی کیبنٹ، اپنے ادارے، اپنے سارا کچھ مجبوریوں سے بناتے ہیں۔ اللہ کی بھری کائنات میں کوئی مجبوری؟ فرمائیں جی، اللہ کے لیے کوئی ضروری؟ اب اگلی بات سنیں، کیا بھری کائنات کی مجبوری اللہ ہے؟ بولیں، بھری کائنات کی مجبوری اللہ ہے؟ بھری کائنات کے لیے ضروری اللہ ہے؟ اب پھر سنیں، بھری کائنات کی کوئی مخلوق اللہ کی مجبوری ہے؟ بولیں، اللہ کے لیے ضروری ہے اور ہر ایک کی مجبوری اللہ ہے اور ہر ایک کے لیے ضروری اللہ ہے۔ اب یہ جب بنیاد رکھی جائے تو پھر جو فکرہ یہ کہتا ہے کہ کام تو اللہ بناتا ہے لیکن، لفظ لیکن برصغیر پاک و ہند میں پھاٹک ہے شرک کا۔ سب کانٹیننٹ میں شرک کے جتنے چور دروازے آتے ہیں وہ لفظ لیکن سے آتے ہیں۔ کام تو اللہ بناتا ہے لیکن، رزق تو اللہ دیتا ہے لیکن، اولاد تو اللہ دیتا ہے لیکن۔ ہمارا ثانیہ یہ ہے کہ ہم سال سال سے پیاس لگے تو پانی پیتے ہیں، بھوک لگے تو کھانا کھاتے ہیں، فصلیں اگائیں تو زمین کی طرف جاتے ہیں، بیمار ہوں تو دوائی لیتے ہیں۔ یہ ہم پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں استعمال کرتے کرتے ہمارے شعور میں آ جاتا ہے کہ پیاس کے لیے پانی ناگزیر ہے، اولاد کے لیے میاں بیوی ناگزیر ہیں، کھانے کے لیے، فصلوں کے لیے زمین ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ پھر اس کام کو بڑھتے بڑھتے ایک وقت آتا ہے کہ یہ چیزیں ہم اللہ کے لیے بھی ضروری قرار دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے پانی ضروری قرار دیا ہے لیکن میرے لیے تو ضرور قرار نہ دو نا۔
میں نے زمین کا نظام چلانے کے لیے میاں بیوی کا وجود تمہارے لیے ضروری قرار دیا، لیکن میرے لیے ضروری قرار تو نہ دو نا۔ میں نے تمہارے لیے کہا ہے کہ زمین پہ بیج پھینکو تاکہ اچھی فصل اگے، لیکن میرے لیے ضروری قرار تو نہ دو کہ مجھے بھی یہ کہو کہ فصل تو اللہ اگائے گا، لیکن اللہ کے پاس زمین ہوگی تو اگائے گا۔ اپنے مشاہدے اور تجربے کو بار بار دہراتے دیکھ کر ایک وقت آتا ہے کہ ہم وہ مشاہدہ اور تجربہ اللہ کی ذات پہ چسپاں کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ جب میں پابند ہوں اپنی مخلوق کا تو میں تمہارے کام کیسے کروں گا؟ اب اس فکرے کو دیکھیں جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اللہ کی آزاد قدرت کو اللہ کے پیدا کردہ فانی اسباب کا پابند کر کے ماننا شرک ہے۔ پھر سنیں، اللہ کی آزاد قدرت کو، ہم نے کہا تھا بھری کائنات میں اللہ کی مجبوری ہے کوئی؟ اللہ کے لیے ضروری ہے کوئی؟ ہر ایک کے لیے اللہ ضروری ہے، ہر ایک کی مجبوری اللہ ہے۔ اب اللہ کی قدرت آزاد ہوئی یا پابند؟ جبریل نو اللہ وحی دے سکتے ہیں؟ بولیں جی۔ سورج نو اللہ روشنی دے سکتے ہیں؟ بولیں جی۔ زمین نو اللہ فصل اگا سکتے ہیں؟ اچھا، پوری کائنات مریض ہو جائے اور دوائی کوئی نہ ہو، طبیب بھی مریض، مسیحا بھی مریض، ڈاکٹر بھی مریض، دوائی کوئی نہ ہو، اور اللہ کہ میں نے صحت دینی ہے، نہ کوئی طبیب ہے، نہ کوئی دوائی ہے، نہ کوئی میڈیکل سٹور ہے، تو اللہ دے لے گا؟ بولیں جی۔ پوری کائنات پیاسی ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے پیاس بجھانی ہے، تو اللہ پیاس بجھا لے گا؟ بولیں جی۔ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں، پوری کائنات میں مرد ہی مرد ہیں، عورتیں کوئی نہیں، یا عورتیں مرد ہی کوئی نہیں، اور اللہ کہتا ہے میں نے بچے دینے ہیں، تو اللہ دے لے گا؟ بولیں۔ دیکھ لیں، ضرورت سے زیادہ اختیار دے رہے ہیں آپ اللہ کو، سوچ کے بولیں۔ اللہ کہے گا آج ان کو کیا ہو گیا، اتنے سخی بن کے بیٹھے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی قدرت کائنات میں کسی چیز کے تعاون کی پابند ہے؟ اللہ کہتا ہے کچھ چیزیں ہیں جو فمنہم من یمشی علی بطنہ، پیٹ پہ چلتی ہیں، ومنہم من یمشی علی رجلین، دو ٹانگوں پہ چلتی ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، چار ٹانگوں پہ چلتی ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ چلاتا تو اللہ ہے لیکن پیٹ پہ ضروری، اللہ نے کہا میں دو ٹانگوں پہ چلا دوں گا۔ چلاتا تو اللہ لیکن دو ٹانگیں ضروری، اللہ کہتا میں چار پہ چلا دوں گا۔ چلاتا تو اللہ لیکن چار ٹانگیں ضروری، اللہ کہتا میں 20 ٹانگوں پہ چلا دوں گا۔ سبزیاں کچھ زمین کے نیچے اگتی ہیں، کچھ زمین کے ساتھ اگتی ہیں، کچھ شاخوں پہ اگتی ہیں، تاکہ تم اللہ کی قدرت کو پابند نہ کرو۔ اللہ کی قدرت آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ آدھے فٹ کا چہرہ ہوتا ہے، 7 ارب انسانوں کا آدھا فٹ کا چہرہ نہیں ملتا۔ تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ ماہ رمضان میں اس بات کا یقین کریں کہ اللہ کے ساتھ لفظ لیکن کبھی نہ لگائیں۔ مریم صدیقہ بند کمرے میں بیٹھی ہیں، زکریا علیہ السلام کی سالی الشبہ کی بیٹی ہیں، اور حجرے میں بیٹھی ہیں بند بیت المقدس کمرے میں۔ زکریا علیہ السلام ان کی تربیت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مریم، سورہ آل عمران میں یہ واقعہ آتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کمرے کے اندر گئے، باہر ایک تالا ہے، اندر ایک کنڈ ہے، پھر اندر مریم صدیقہ بیٹھی ہیں، 11-12 سال کی بچی، یہ سمور اندر گئے تو پھل پڑے ہیں مریم صدیقہ کے پاس، تازہ ٹپکتے ہوئے، رس بھرے، خوبصورت، خوشبودار۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو باہر باغوں پہ تو پھل کا موسم گزر گیا، جیسے آج کل کو مالٹا توڑ کے لائے۔ تو زکریا علیہ السلام نے پھلوں کو دیکھا، باہر باغوں کو دیکھا، تو مناسبت کوئی نہیں، تو بے ساختہ کہا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ دو تعجب تھے کہ باہر کا کنڈا بند تھا، تالا لگا ہوا تھا، اندر کا کنڈا بند تھا، کسی کا خیال نہیں پہنچتا، اور اگر پہنچ بھی جائے تو شاخیں خالی ہیں، موسم بیت چکا، وقت گزر گیا، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، خالو اللہ نے دیے۔ تو زکریا علیہ السلام پھر کہا موسم تو ہے کوئی نہیں، اللہ نے کیسے دیے؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ مئی ضروری ہے آم کے لیے، دسمبر ضروری ہے مالٹے کے لیے، اپریل ضروری ہے تربوز کے لیے، یہ ہم نے کچھ پھلوں کو کچھ موسموں کے ساتھ مقید کر رکھا ہے، تو اسی کیفیت کو قیاس کر زکریا علیہ السلام نے کہا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، اللہ نے دیے۔ آگے حدیث میں آتا ہے زکریا علیہ السلام نے کہا اللہ نے دیا لیکن موسم تو ہے کوئی نہیں۔ مریم نے کہا خالو موسم اللہ کے پابند ہے، اللہ موسموں کا پابند نہیں ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا کہ اللہ کی آزاد قدرت کو اللہ کے واسطے لیکن ویکن کا پابند نہ کرو، نقصان یہ ہوگا کہ اپنی دعائیں بے بالوں پر ہو جائیں گی، آدمی کمزور ہو جائے گا، اور جب آدمی کہے گا اللہ کرتا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے۔ میں کبھی مثال دیتا ہوں، ایک آدمی فون سن رہا ہے، وزیر اعظم کے پاس ایک سہولت ہوتی ہے ہاٹ لائن کی، وہ کسی وزیر سے بات کرنا چاہتے ہیں، وزیر آگے اپنے دوست سے، بچے سے، بیوی سے بات کر رہے ہیں، اگر وزیر اعظم انتظار کرے گا
تو اتنی دیر میں کام نقصان ہو جائے گا۔ اب وزیر اعظم کو کمیونیکیشن والوں نے ایک سہولت دی ہوئی ہے، اس کو ہاٹ لائن کہتے ہیں، وہ اس ہاٹ لائن کو استعمال کرے گا اور لگی ہوئی کال منقطع ہو جائے گی اور لائن پہ وزیر اعظم آ جائے گا۔ اب وہ کہے میں نے فون بند نہیں کیا، بیوی کہے میں نے بند نہیں کیا، ڈسکنیکٹ نہیں کیا، کہنے کہ نہیں ایک سسٹم موجود ہے جو لوگوں کی لگی ہوئی کالوں کو توڑ کے اپنی کالیں چلا دیتا ہے۔ تو کائنات کی ہاٹ لائن کسی کے پاس ہے؟ بولو جی، کوئی ذات تو ہوگی نا جو یہ کہے کہ تمہارے فیصلے کچھ اور ہیں، میرے فیصلے کچھ اور ہیں، میں اپنی ہاٹ لائن چلا کر تمہارے کیے ارادوں کو ختم کر کے اپنا کام چلا سکتا ہوں۔ کہنے کہ خالو موسم اللہ کے پابند ہے، اللہ موسموں کا پابند نہیں ہے۔ تو زکریا علیہ السلام گھر گئے اور بیوی سے کہنے لگے، مریم نے بڑی خوبصورت بات کی، اس وقت ابن کثیر کے بقول زکریا علیہ السلام کی عمر 128 سال ہے، 128 سال، اور بیوی کی عمر 98 سال ہے۔ اب میڈیکل سائنس پہ اس عمروں کو پرکھا جائے تو اس عمر کے اندر اولاد کے پھل لگنے کا موسم ہے؟ میڈیکل لائن میں پوچھو کہ شوہر کی عمر 128 سال ہے اور بیوی کی عمر 98 سال ہے، کیا اس عمر میں ان کمزور شاخوں پہ اولاد کے پھل لگنے کا موسم ہے؟ تو میڈیکل سائنس کہے گی، انسانی تجربہ کہے گا، صدیوں کا مشاہدہ کہے گا، اور گرد و پیش کی روایت کہیں گی اس عمر میں اولاد کا پھل ان بوڑھی شاخوں پہ نہیں لگتا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے آؤ اللہ سے دعا مانگے اللہ اولاد دے۔ تو ان کی بیوی ہے انہوں نے چہرے پہ ہاتھ مار کے کہا کیسے ہوگا؟ کہنے لگے میں بھی کہتا تھا کیسے ہوگا، لیکن مریم کہنے لگی خالو موسم اللہ کے پابند ہے، اللہ موسموں کا پابند نہیں ہے۔ جو بن موسموں کے بند کمروں میں مریم کو پھل دے سکتا ہے، وہ بن موسموں کے ہماری اولاد، ہمارے جسم پہ اولاد کا پھل بھی لگا سکتا ہے۔ کافا یا عین صاد ذکر رحمت رب کا عبدہ، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے قرآن، سورہ مریم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حبلی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، یہ دعا مانگی اللہ بیٹا دے۔ اوپر سے واضح یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، مبارک ہو تمہیں، بچہ دیتے ہیں نام یحییٰ ہوگا، نام بھی منفرد ہے۔ انا یکون لی غلام، میرا بچہ کیسے ہوگا؟ کانت امرتی، آخر میری تو بیوی بانج ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں عمر کے اس حصے میں ہوں جس کو عربی میں عتیہ کہتے ہیں۔ عتیہ کہتے ہیں جس میں آدمی کا اپنے وجود پہ اختیار نہ ہو اور دوبارہ جمپ کرنے کی امید بھی نہ ہو، روز بروز ڈاؤن فال کی طرف جائے، کمزور ہوتا چلا جائے، اس کو عتیہ کہتے ہیں۔ اور نبی فصاحت و بلاغت میں غیر حقیقت پسندانہ بات نہیں کرتا کہ بلاغت کے جوش میں کہہ دیا عتیہ اور ہوں جوان۔ نبی کی ذات سے بعید ہے کہ بلاغت کے زور پہ آ کے حقائق کا دامن چھوڑ دے، کہنے کہ میں تو عتیہ ہوں، میرا جسم روز بروز ڈاؤن فال جا رہا ہے، اور میری بیوی 98 سال کی ہے، اور یہ نہیں کہ وہ کہیں بانج ہے اور بانج نہ ہو۔ اوپر سے آواز ہے کہ یہ پھر کیا ہوگا کہ یا اللہ جب بیوی بانج ہو اور شوہر بڑھاپے کی حدوں سے گزر کے 66 عمر میں جا چکا ہو، کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک هو لا حی، یہ کیسے ہوگا؟ جوان بیوی، بوڑھی بیوی اور بوڑھا شوہر، مجھے یہ باتیں نہ کرو، میں اولاد دینے کے لیے لیکن ویکن کا پابند نہیں ہوں، دیتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں۔ یہ کہا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اور ان کی بیوی کے وجود پہ وہ تبدیلیاں ہو گئیں جو شادی شدہ وجود پہ اور خواتین پہ 9 مہینے کے بعد ہوتی ہیں۔ ابھی دونوں میاں بیوی اپنے بیٹھے ہیں اور پیٹ کو چھپایا بیوی نے کہ یہ کیا ہو گیا، اتنے میں دستک ہوئی۔ تو زکریا علیہ السلام کمرے میں کہنے کہ من دکل باب، کون؟ تو باہر سے ایک ڈری آواز، مریم۔ تو انہوں نے بیوی کو کہا اپنی بھانجی کو جا کے دیکھ، انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے، میرا پاؤں وزنی ہو گیا، طبیعت میں وومٹ آ گیا، پیٹ پھیل گیا ہے، جسم ٹوٹ پھوٹ کی زد میں ہے، وجود میں دردیں جاگ اٹھی ہیں، میں نہیں جاتی، جسم کو چھپا لیا۔ زکریا علیہ السلام باہر گیا تو دیکھا تو مریم کا رنگ پیلا، شاخ بید کی طرح کانپیں، آنکھیں ساون بھادو کی طرح برسیں، وجود بکھراؤ کی زد میں۔ کیا ہوا؟ کہنے کہ خالو عجیب معاملہ ہو گیا۔ کہنے کیا ہوا؟ کہنے کہ میرے کمرے میں چھت کھلی، ایک خوبصورت انسان میرے کمرے میں آیا اور اس نے آ کے مجھے کہا، میرے سامنے آیا، میں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر کوئی ڈر ہے تو چلا جا۔ اس نے کہا لیہب لک غلاما زکیہ، تمہیں میں بیٹے کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ میں نے کہا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، میرے شادی کیسے ہوگی، میرے اولاد کیسے ہوگی، نہ میں نے شادی کی اور نہ میں غلط راہوں کی رائی۔ اس نے آ کے کہا اللہ جب فیصلے کر لیتا ہے تو اللہ لیکن ویکن کا پابند نہیں ہوتا۔ اور وہ آیا اور پھونک مار کے چلا گیا اور میرے جسم میں پھیلا ہوا آ گیا۔ اب زکریا علیہ السلام کو اپنی بیوی الزبتھ کے پریشانی بھول گئی، مریم کی آ گئی، گھر میں آ کے بیوی سے کہنے لگی یہ کام ہو گیا، اور مریم ہمارے پاس امانت تھی، اور مریم وہاں سے چلی اور دور جا کے ایک سینہ صحرا میں
ٹیلے کے پاس جا کے ایک درخت کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر گئی ہوتی، یہ کیا ہو گیا؟ اتنے میں آواز آئی حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، اس کھجور کو ہلا، اس میں پتے ہی کوئی نہیں، آسمان کی بجلی نے اس کی چوٹی کو جلا دیا ہے، ہلایا تو تازہ کھجور مریم کے گود میں آ گئی، کہ پاؤں مارا تو نیچے سے پانی نکل آیا، اور بغیر درد ذہ کے عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ اللہ نے یہ واقعہ لکھ کے بتایا کہ دیکھو لیکن چونکہ اگر بر صغیر پاک و ہند کے لوگ ایک لفظ کو 3 طلاقیں دے دیں تو توحید کے شگوفے کھل اٹھتے ہیں۔ وہ ہے لیکن، کرتا تو اللہ ہے لیکن، دیتا تو اللہ ہے لیکن، کام تو بناتا ہے اللہ، لیکن کے بعد اللہ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جب لوگ کچھ ACR لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بندہ آنیسٹ ہے، پنکچوئل ہے، وقت پہ آتا ہے، بٹ لگنے کے بعد اس کے پلے رہتا ہے کچھ نہیں۔ جو بٹ کے بعد جو پہلی صفات تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ یہ آنیسٹ ہے، یہ لیکن کو کہتا ہے یہ فلاں جگہ شادی کرنی ہے، بچہ خوبصورت ہے، باروزگار ہے، دیندار ہے، لیکن اب لفظ لیکن آ گیا تو پچھلی ساری خوبیوں پہ پانی پھر گیا۔ کرتا تو اللہ ہے،